کو ذبح کرو، اس کے دبے مسعود سے آیات اللہ کی کلام لکھو، سورہ فاتحہ لکھو، پھر اس پر پیشاب کرو۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی گندے آدمی کی افواق نصیب بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم آزاد جو بدروہیں ہیں وہ ان کے ساتھ طلب ہیں، تو اس کو اس بدروہی طریقے سے وہ اس کو حکم دیتے ہیں کہ تم فلاں آدمی کی طرف چلے جاؤ، تم فلاں کی طرف چلے جاؤ، تو مرد اور عورت کے درمیان جدائی کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس کا کام یہ نہ ہو تو کہتے تیرے ستارے گردش میں، یا محبت کے لیے کہ فلاں لڑکے کے ساتھ یا فلاں لڑکی کے ساتھ تیرے ساتھ محبت ہوگی، یہ بکرے لے آؤ میں یہ کروں گا، وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر چلا وہ اس کی طرف رغبت دلاتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، تو محبت کے لیے اور لڑکے آ جاتے ہیں۔ یہ محبت کے دلیل ہے۔ اس قسم کا جادو نبی پاک ہمارا ماننا کفر ہے، بے شک اس قسم میں جادو جو ہے وہ کفر ہے۔ اور دوسرا قسم ہے اسباب خفیہ۔ اسباب خفیہ کیا ہوتے ہیں کہ ایک سبب ہے کہ بکواس رکھا، یہ ذہنی بات ہے، غصہ لگتا ہے، بکواس رکھا کسی کو کہے تو اس کو غصہ لگتا ہے، معافی مانگتا ہوں نرمی آتی ہے، یہ ان الفاظ میں ایسا ہے۔ اسی طرح کچھ الفاظ میں خفیہ اثر ہوتا ہے، جو تجربے والے لوگ جانتے ہیں، اس کرنے سے پھر اس کو ذرا تکلیف ہوتی ہے یا اس کو ذرا آرام ہوتا ہے، یہ اسباب خفیہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہے فالکوت اللہ بشر رسولہ، میں بشر ہوں اور رسول ہوں، تو بشر جب مانے گا تو بشر کے علاوہ ضمانت مانے گا، تو بشر جو ہے اس پر جو ہے اثر ہوتا ہے گندے کاموں کا، کہ گندا کام کو کرے اس پر اثر ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، خود تو کرتا نہیں ہے ایک آدمی تو دوسرے کے بعد اثر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے اسباب خفیہ۔ یہ بحیثیت انسانیت میں اسباب ظاہرہ انبیاء پر اثر کرتے تھے شیاطین کے، جس نے داؤں توڑے تھے سورت کے بعد توڑے، جس نے داؤں توڑے تھے وہ شیطان تھا، اور ظاہری اثر ہوا اس کے تلوار میں کوئی دیتا لگا اثر ہوتا نہیں تھا، وہ کافر تھا، کفر کا اثر ہو گیا اس میں، کفر نہیں ہوتا، کفر اور چیز ہے، کفر کا اثر وہ چیز ہے، وہ افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اسباب خفیہ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور جادو کا جو بھی معنی کرے تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر اثر ہو گیا، ان کی جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پر اثر ہوا، اور وہ کہ یہ دوڑ رہا ہے، وہ یہ اثر ہوا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، ان پر یہ اثر ہوا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، بس یہ اثر۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوب ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پناہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ ذہنی ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، اس کا دوسرا طویل من نہ کرو، صحیح بات، جب اس پر اثر بھی نہیں ہوتا تو پھر پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگنے کا اب اس پر بڑا سوال یہ ہوگا کہ جب نبی پاک پناہ مانگتے مانگا تو پھر اثر کیوں ہوا؟ جب سورت پڑھی تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ ذہنی اسباب سے اثر پناہ مانگی تھی، پھر دانت کیوں ٹوٹ گئے؟ تو اس کا جواب وہی موجود ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ نبوت حضرت اتنا جادو کہ نبوت رسول بھی ہے، نبوت کے 1/کروڑ کا 1/کروڑ کا لو 3 برابر سے کروڑ اتنا فرق اگر کو جادو مانتا یہ کافر ہے، نبوت پر اثر نہیں ہوتا، نبوت کے نہ قوم پر اثر ہوتا ہے، نہ نبوت پر اثر ہوتا ہے، نہ ممکن ہے کہ فریضہ نبوت میں
بننے کی وجہ سے اتنی نبی پر کمی ہو گئی ہے. یہ کسی نبی کے بارے میں ماننا کفر ہے. مسلمان نہیں کہتا کہ وہ تو اعلیٰ درجے کے رسول ہے اور بشر بھی اعلیٰ درجے کا ہے. البتہ جب وہ کام کفر کرتے تھے، جب وہ شرک کرتے تھے، جب وہ گناہ کرتے تھے، نبی پر اثر ہوتا تھا. یہ ان کے کفر کا اثر ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی. تو اللہ تسلیت دیتا کہ میرا پیغمبر تم نہ کرو، تیرے ذمہ نہیں ہے، ہمارے ذمہ ہے. تیرے دشمن ہیں، تیرے دشمن ہوتے تو میں 40 سال میں ہوتے انہم فینہم لا کوئی یقربون مجھے نہیں جھٹ رہا ہے ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اللہ کو تسلیہ دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہوتا ہے. ایک وہ ہے کہ رسیت نہیں تھی، رسیت تھی، وہ سانپ نہیں تھی، لیکن دوڑتے نظر آ رہے تھے. یہ جادو ہے، یہ دوڑتے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اثر ہوا، یہ اکھی مدرہ یہ اثر ہوا. اور وہ اثر ہوا کہ اسباب خفیہ سے تکلیف ہوتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بال گرے ہیں، نہ ان کو کوئی چیز آپ سے بھول گئی ہے، نہ کوئی چیز. بس اتنی بات ہے تھوڑا سا انسانی اثر کے میں نے کام کیا کہ نہیں کیا، تھوڑے بات یہ جان تھا. اور یہ اصل بات یہ تھی کہ یہودیوں نے جادو کیا کہ جادوگر پر اثر نہیں ہوتا، اگر اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہو گئے تو نبی ہوگا. تو پھر بہت سے آدمی مسلمان ہو گئے تھے ان میں کہ اس کو کچھ نہ کچھ اثر ہو گیا. تو اس کو خلق مت کر کے ہمارے ہر قسم کے جادو کیا ہو جاتے ہیں. نبی پر وہ لفظ ہے، نبی پر نہیں ہوتا، نبی کب انسان کے ہوتا ہے. یہ ہر قسم کے جادو کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہر قسم کے انکار ہو جاتے ہیں. یہ افراط تفریط کی شکار ہو جاتے ہیں دونوں طرف سے. اس لیے افراط تفریط کا شکار نہ ہو. تو یہ درمیان بات آ گئی وہاں کیا اور طرف رہے. یہ جو جنات ہیں یہ دو صورتیں آخری کلو زبر بالفل کلو زبر بناس ان صورتوں نے وہ بہت سارے قرآن مجید میں مکی ہے لکھا گیا ہوا ہے. یہ مکی ہے وہ تو شاہ ولی اللہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کہہ دیتے تھے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ وہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہو، بعد میں آیا کہ اس کے متعلقہ ہے الفوظ الکبیر. یہ جادو کے لیے نہیں اتری، یہ تو ویسے اتری ہیں، جادو کا طریقہ الگ ہوگا. چلو دونوں اس جادو کے لیے ہیں، اس میں فلک میں جادو کا ذکر ہے، ناس میں تو ذکر ہی نہیں. کچھ لوگ استاد یادن بھائی موسیٰ علیہ السلام تے جادو نہیں تھی اور رسیاں تے تھی. جادو تے رسیاں تھے، ان کا اثر ہوتا تھا. انہاں موسیٰ علیہ السلام تے نہیں بات سننا، موسیٰ علیہ السلام نے جن جادو کی کہ موسیٰ علیہ السلام پہلانا گیا بندے کو رسیاں نظر آتے. موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، جادو تو تھے وہ رسیاں تھے، ان کا اثر موسیٰ علیہ السلام تھا. قرآن جادو کا اثر موسیٰ ہے. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام جادو کی بات اور بھائی تھا، وہ تو کھڑے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہ کیتے نہ تھائے، جادو رسیاں نے کیتے ان کا اثر موسیٰ علیہ السلام ہے. جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر ہو گیا. جادو تو نہ رسیاں کیتے اچھا بھائی وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی اور بات ہو تو بات رکھنا. وہ جنات جو ہے وہ مخلوق ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں